بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی میرے تمام دیکھنے والے؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کچھ نئے آئیڈیاز اور ٹپس کے ساتھ۔ اور آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے آئیڈیاز بھی شیئر کروں گی کہ جن میں ہم آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہم بیکار چیزوں کو یوز میں لا کر ایک تو ہم اپنی زندگی کو اور دوسرا اپنے گھر کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں، کیسے سجا سکتے ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم کیسے بہت سے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، یقیناً آپ کو میری آج کے آئیڈیاز اور ٹپس پسند آئیں گی۔ اور جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ تو بڑھتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف، اور آج کی میری پہلی ٹپ ہے، اس طرح کی خالی بوٹل عموماً ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں، یعنی خالی ہوتی رہتی ہیں، اور جن کو ہم اکثر کیا ہوتا ہے کہ پھینک دیتے ہیں، لیکن اگر ہم ان تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کر لیں تو ان خالی بوٹل سے بھی ہم بہت کارآمد چیزیں بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے ایک بوٹل لی اور اس کا نیچے والا پارٹ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کٹ کر لیا، اور یہاں پہ اب اس کی جو بیس ہے وہاں پہ میں ایک ہول کر لوں گی۔ اور ہول کر کے میں نے کیا کرنا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم برتن وغیرہ واش کرتے ہیں اور جو اس کی جالی ہوتی ہے لوہے کی اور جو اس کا وہ اسپنج وغیرہ ہوتا ہے، اگر ہم صابن کے اندر ہی رکھ دیں تو پڑے پڑے اس میں اسمیل پڑ جاتی ہے۔ تو یہاں اگر آپ اس طرح سے ہول کر کے اور یہ بوٹل کا لاسٹ والا پیس اپنی ٹیپ کے اندر اس طرح سے ایڈجسٹ کر کے رکھ لیں، اور جالی اور اسپنج جو ہے اس میں ہی برتن واش کرنے کے بعد رکھ دیا کریں، تو اس کا سارا پانی بھی نچڑ جایا کرے گا اور اس میں سے اسمیل بھی نہیں آیا کریں گی۔ اس کو لگانے کے دو طریقے ہیں، آپ ٹیپ کے اندر اگر ہول کیا ہے تو ٹیپ کے اندر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، یا آپ اس طرح سے کوئی ڈوری اس کے ساتھ باندھ کے آپ اس طرح ٹیپ کے ساتھ اس کو ہینگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ وہ آپ کو جس طرح جو طریقہ آپ کو کنوینئنٹ لگے آپ وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو اپنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ گھر میں موجود اس طرح سے خالی بوٹل سے یہ بہت ہی اچھا آرگنائزر بنا سکتے ہیں اور اپنے اس طرح جالی اور اسپنج کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ آتے ہیں جی ٹپ نمبر 2 کی طرف، اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایک فریم ہے، آپ اس کو فوٹو فریم کہہ سکتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بھی ڈیکوریشن جو فریمز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لگے لگے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، ڈسٹ ان کے اوپر جم جاتی ہے، اور جیسے کہ اگر ڈسٹ جمی ہو اور اس کو صاف نہ کیا ہو، برسات کا موسم ہو یا ہوا میں نمی ہو، تو وہ ڈسٹ اس کے اوپر ہی آہستہ آہستہ ایک لیئر بنا دیتی ہے، طے بنا دیتی ہے، تو ان کو ہم واش بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے یا تو ان کے اندر یہ پکچر وغیرہ آپ نے لگائی ہوتی ہے، یا اگر کوئی سینری وغیرہ بھی ہے یا ویسے کوئی ڈیکوریشن پیس ہے تو اس کی بیک سائڈ پہ گتا وغیرہ لگا ہوتا ہے، تو پانی کے ساتھ ہم اس کو واش نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کے فوٹو فریمز یا اس طرح کے ڈیکوریشن سینریاں جو ہوتی ہیں ان کو کیسے صاف کیا جائے، تو سمپل گھر میں موجود یہ ٹوتھ پیسٹ آپ نے لینی ہے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ صفائی کے لیے بہت ہی زبردست ایک چیز ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ہم دانتوں کی صفائی کے لیے ہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس طرح سے ڈرائی کلیننگ کرنی ہو کسی بھی چیز کی، یعنی جو بھی چیز گندی ہو جس کو ہم پانی سے واش نہیں کر سکتے، تو اس پر پیسٹ کو اپلائی کر کے کسی بھی فالتو برش کے ساتھ اچھے سے اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں رگڑ کے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی اس کے اوپر بہت زیادہ داغ لگے ہوئے تھے وہ سارے اس پیسٹ کی وجہ سے، یعنی اس کی مدد سے صاف ہو گئے ہیں، اور یہ بالکل نئے کی طرح ہو گیا یہ والا فریم۔ تو یہ پیسٹ بھی ایک بہت ہی مفید چیز ہے صفائی کے لیے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، زبردست طریقے سے یہ کلیننگ کرتی ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ والا میرا آئیڈیا اور ٹپ پسند آئی ہوگی۔ بدلتے موسم میں مچھروں کا پیدا ہونا عام بات ہے، اور مچھر کے کاٹنے سے ملیریا اور ڈینگی کا خطرہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور اس کے علاوہ مچھر کاٹنے سے سوجن اور لال نشان، جیسا کہ آپ یہاں پہ میرے بازو میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ریڈ ہوئی پڑی ہے، یہ عموماً سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو آج اس خارش سے نجات حاصل کرنے کے لیے کچھ ہوم ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا سین ہو جائے، مچھر کاٹ جائے اور وہاں پہ لال نشان بن جائیں یا بہت زیادہ جلن ہو رہی ہو، خارش ہو رہی ہو، تو گھر میں موجود اس طرح سے آئس کیوبس لے لیں، برف لے لیں، اور اس کی اچھے سے ٹکور کریں آپ متاثرہ حصے پر۔ متاثرہ حصے پہ آپ ڈائریکٹ بھی برف لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ ڈائریکٹ نہیں لگانا چاہتے تو آپ کسی کپڑے کے اندر لپیٹ کر بھی اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو یہ برف جو ہے کافی حد تک اس کی ٹکور کرنے سے سوجن اور جو خارش ہے اس کو یہ کم کرتی ہے، لیکن زیادہ دیر تک جو ہے نا اس کی ٹکور نہیں کرنی چاہیے، یعنی کچھ حد تک ہی اس کو اپنانا چاہیے۔ تو خیر جی، یہ ریلیف تو دیتی ہے، لیکن ایک اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اور ایک اور چیز ہے جو گھر میں موجود ہوتی ہے، عموماً ہم نے یہ گھر میں رکھی ہوتی ہے، ایلو ویرا یعنی لگائی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی زبردست اینٹی انفلامنٹری ایجنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، یعنی غیر سوزشی اجزاء جو ہوتے ہیں نا وہ اس کے اندر ہوتے ہیں، کہیں بھی سوزش ہو کسی بھی وجہ سے تو اس کو کم کرنے میں بہت زیادہ یہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔
تو جہاں بھی آپ کو لگے کہ یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری بازو پہ ریڈ نشان ہے، وہاں پہ میں نے اس کا اپلائی کر لیا. تو ابھی آپ کو تھوڑی دیر ٹھہر کے دکھاؤں گی. نیکسٹ ایک اور طریقہ ہے کہ آپ گھر میں موجود کوئی بھی کسی بھی قسم کا سالٹ لے لیں. یعنی آپ گھر میں عام یوز ہونے والا جو ہم نمک کھانے میں یوز کرتے ہیں وہ لے لیں، یا بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاؤڈر جو ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک نمک کی ایک قسم ہے. آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، بیکنگ سوڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو تھوڑے سے پانی کے ڈراپس یہاں پہ ایڈ کر کے تو اس کی ایک پیسٹ بنا کے متاثرہ حصے پہ آپ اس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس ایلو ویرا بھی ہے تو یہ دونوں کو مکس کر کے بھی آپ اس طرح سے اس کو میں اپنے دوسرے ہاتھ پہ اپلائی اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ جہاں میری جو متاثرہ اسکن تھی وہاں پہ میں نے ایلو ویرا جیل لگائی ہوئی تھی، اور میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ کیسے اس سے میری ریڈنس جو ہے وہ منٹوں میں ختم ہو جائے گی. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی حد تک جو ہے وہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے. یہ اور ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں موجود شہد ہے، یہ ویسے جامع شری کی بوٹل ہے لیکن میں نے اس میں شہد ڈالا ہوا ہے، تو اگر آپ کے گھر میں شہد ہے تو وہ بھی آپ متاثرہ اسکن پر لگا کر اپنی سوجن کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں. اگلی ٹپ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست قسم کا آئیڈیا شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے ہم اس طرح سے بیکار بوٹلز کا استعمال کر کے تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کارآمد چیزیں بنا سکتے ہیں. تو میرے پاس یہ ایک بڑی والی بوٹل پانی کی پڑی ہوئی تھی جو کہ عموماً گھر میں آ جاتی ہے، اکثر ہم لے کر آتے ہیں. تو یہ ایسے بیکار پڑی رہتی ہیں، تو یہ اگر ہم ان کو استعمال میں لے کر آئیں نا تو ان سے بہت ہی فائدہ مند چیزیں بنا سکتے ہیں. خیر جی، یہاں پہ میں نے جہاں سے میں نے کٹنگ کرنی ہے میں نے اس طرح سے اپوزٹ دونوں سائڈوں پہ اسٹرپس کاٹنی ہے اس کی، یعنی اسٹرپس کے ساتھ نیچے والا اس کا پیندا کاٹنا ہے. تو وہ میں نے نشان لگا لیے ہیں. جب میں کٹنگ کروں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کس طرح سے اس پہ مارکنگ کی ہے. تو یہاں پہ میں اس کو کٹ کر رہی ہوں، دونوں سائڈوں پہ کٹ کر لوں گی، اور نیچے والا جو پیندا ہے وہ ایز اے باؤل کے طور پر، اور اس کے ساتھ ہی یہ اٹیچڈ اسٹرپ جو ہیں یہ اس کی کٹنگ کر لوں گی. تو یہ بہت ہی زبردست میں ایک چیز بنانے والی ہوں اور بہت ہی خوبصورت بنانے والی ہوں، اور یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی. اور اس کا استعمال جو ہے ہم ملٹی پرپزز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر جس چیز کے استعمال کے لیے میں نے بنایا ہے صرف اسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کیسے استعمال کریں گے اس کو. خیر جی، یہاں پہ میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے، اور اب اس کو اوپر سے میں یہ گلوگن کی مدد سے اس کو اٹیچ کر دوں گی تاکہ یہ اس کا ہینڈل جو ہے اوپر سے اس طرح سے بند ہو جائے. اور یہ پکڑنے کے لیے میں نے اس کا ہینڈل بنایا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک باسکٹ نما میں نے بنا لی ہے اس بوٹل سے. اب میں اس کو گھر میں موجود اگر آپ کے پاس پینٹ ہے تو وہ آپ اس کو پینٹ کر لیں، اگر پینٹ نہیں ہے تو آپ اس کو کسی کپڑے کے ساتھ یا کسی پیپر کے ساتھ بھی ریپ کر کے تو اس کو ڈیکور کر سکتے ہیں. تو میں نے پینٹ کر دیا ہے. اب یہاں پہ اس کے خشک ہونے کا ویٹ کروں گی تاکہ یہ اچھے سے خشک ہو جائے، اور مزید اس پہ جو بھی میں نے ڈیکوریشن کرنی ہے وہ میں کر لوں. یہاں پہ جی پینٹ ہو گیا خشک، اور یہ ایک تھا بیگ تھا میرے پاس پڑا ہوا تھا. بنا تو میں اس کا بھی سکتی تھی کوئی نہ کوئی آرگنائزر یہ، لیکن یہ بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کاغذ کے بنے ہوتے ہیں. تو خیر میں اس کی جو ڈیزائننگ ہے اسی کا استعمال کرتے ہوئے اس باسکٹ کی ڈیکوریشن کروں گی. سب سے پہلے تو یہ میرے پاس ایک ریبن پڑا ہوا ہے، اور میں نے اس کے ہینڈل کو اس لیے پینٹ نہیں کیا تھا کیونکہ میں اس کے اوپر کچھ لگانا چاہ رہی تھی. تو یہ میں نے اس کو سارے ہینڈل کو ریبن کے ساتھ کور کر دیا ہے، اور یہ گلو گن کی مدد سے اس کو اچھے سے جوڑ دیا ہے. بعد میں اس بیگ کے اندر سے یہ میں نے کلرفل اسٹرپس کاٹ لی تھیں، اور اوپر اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے ساری اس کے اوپر لگا دی ہیں. اور یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے، بہت پیارا لگ رہا ہے. اور یہ اس کا جس طرح سے پیٹرن بنا ہوا تھا اس حساب سے اس کی کٹنگ کی ہے تاکہ لگا ہوا خوبصورت لگے. سیدھا بالکل نہیں کاٹا ہے اس کو. تو اگر آپ کے پاس کوئی لیس وغیرہ گھر میں پڑی ہوئی ہے، اگر آپ اسٹچنگ وغیرہ کرتی ہیں تو لیسز گھر میں موجود ہوتی ہیں، یا کوئی فینسی کپڑا ہے تو وہ آپ اس طرح سے اٹیچ کر سکتی ہیں. تو یہ میں نے ساری گن کی مدد سے لگا دیا. اور یہ ایک میرے پاس فلاور تھا پرانے واسط میں سے میں نے یہ نکالا ہے، تو اس کو بھی میں نے اٹیچ کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ ایک عام سی دکھنے والی ایک خالی بوٹل، اور اس سے میں نے کس قدر خوبصورت ایک باسکٹ تیار کر لی ہے. اب آپ اس میں اپنی من پسند کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں، جیسے تو آپ اس طرح سے ڈیلی یوز ہونے والے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی اس باسکٹ میں رکھ سکتے ہیں، اور اس کو میک اپ آرگنائزر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں. اور اینڈ رزلٹ دیکھ کر یقیناً اب آپ بھی خالی بوتل آپ کے جو گھر میں موجود ہوں گی بالکل بھی اس کو نہیں پھینکیں گے. دیکھیں کہ کس قدر یہ خوبصورت بنی ہے. اور ایز فروٹ باسکٹ کے طور پر بھی آپ اس کا بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں. اپنے مہمانوں کے آگے ایون کہ آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ اس قدر دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہے. تو یقیناً آپ کو یہ والا میرا آئیڈیا پسند آیا ہوگا. بڑھتے ہیں جی نیکسٹ ٹپ کی طرف، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس
फ़ोन کا ایک باکس ہے خالی، اور اس میں نے اپنی یہ لپسٹکس وغیرہ یہ رکھی ہوئی تھی۔ تو ویسے تو یہ اس میں سیف رہتی ہیں، آپ اس کو ایز آرگنائزر یوز کر سکتے ہیں، لیکن سب سے مین مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو لگانی ہوتی ہے وہ آپ کو ڈھونڈنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے۔ تو میں اسی فون باکس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ایک اور شیپ میں بہت ہی زبردست آرگنائزر اس کا بنانے والی ہوں، اور اس کے لیے یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں یہ عام استعمال ہونے والے رنگ ربڑ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ایک عام یوز ہونے والے رنگ ربڑ سے ہم کس قدر زبردست قسم کا اپنا میک اپ آرگنائزر بنا سکتے ہیں، جس میں ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق جو بھی ہمیں میک اپ چاہیے ہوگا وہ بآسانی ہم اس میں سے پک کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے رنگ ربڑ آپ نے دونوں یعنی اپوزٹ سائڈ پہ لگانے ہیں، جتنے آپ لگا سکتے ہیں، اور جتنے آپ نے باکسز بنانے ہیں آپ اپنے میک اپ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ بعد میں نے لگا دی ہے اس کے اوپر یہ پیپر ٹیپ، تاکہ یہ جو رنگ ربڑ ہے اپنی جگہ سے مسپلیس نہ ہوں، ایک ہی جگہ پہ ٹکے رہیں۔ تو یہاں پہ میں اب جتنا بھی میرا میک اپ ہے وہ یہاں پہ اکٹھا پڑا ہوا تھا نا، تو سارا خراب ہو گیا تھا، تو اس کو صاف کر کے اچھے سے میں نے یہ دیکھیں یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا ہے، اور یہ لپسٹک اور اپنے جتنے بھی لپ گلوز وغیرہ ہے اور مسکاراز وغیرہ ہے وہ میں نے اس میں اچھے سے آرگنائز کر دیا، اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں، وہی چیز کو میں نے ایک بہت ہی زبردست آرگنائزر کے طور پر بنا دیا۔ یہ تو آپ بھی اس طرح سے گھر میں موجود اس طرح سے موبائل باکسز ہیں، اگر آپ کے پاس شو باکسز ہیں، اور رنگ ربڑ کا استعمال کر کے یہ دیکھیں اتنے کام آنے والی چیز بنا سکتے ہیں، اور اپنے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں، اور بازار سے مہنگے مہنگے آرگنائزر لانے کی آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ یہ میرے پاس پہلے کا بنا ہوا تھا، یہ میں نے بہت عرصہ پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا، اور یہ میں نے گتے سے بنایا تھا، اور یہ بھی بڑے کام کی چیز ہے، آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، اور رنگ ربڑ کی مدد سے اس طرح سے بھی، اور یہ دیکھنے کتنے خوبصورت اور کتنے آرگنائز طریقے سے میک اپ میرا یہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئے۔ تو یہ تھی جی میری آج کی ٹپس، امید کرتی ہیں پسند آئی ہوں گی، پسند آئے تو میرے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا جی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئے آئیڈیاز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔